طویل عرصے سے عوام کے حق کے لیے، اختیار کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کراچی کے رہنے والوں کے حق کی تحریک تھی آگے بڑھی اور بالآخر کامیاب ہوئی اور ووٹ کے قالب میں بھی ڈھل گئی۔ لیکن پھر انتخاب ہوا، پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا، اس پہ شب خون مارا گیا، پھر عام انتخابات ہوئے اور اس پہ شب خون مارا گیا، اور فارم 45 جو کہ اصل بنیاد ہے الیکشن کی، جو نتائج لوگوں کے سامنے موجود ہیں، وہ شکست کھا گئے، اور فارم 47 جو پہلے سے لکھ کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کو اور نمبر اس میں متعین کر دیے گئے تھے، ان کی بنیاد پر مینڈیٹ تقسیم کر دیا گیا، اور پورے پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں اور ہر جگہ ایک جعلی قسم کی حکومت اس وقت موجود ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کو جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت اگرچہ حکومت ہے لیکن کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بالکل کھوکھلی حکومت ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوام نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے۔ اور میں حیران ہوں پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ وہ جماعت کے جس نے ماضی میں 2/3 اکثریت بھی حاصل کی تھی، وہ جماعت کے جو 4-4 5-5 مرتبہ حکومتیں بنا چکی ہو، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جعلی نتائج اور نتیجے کو قبول کیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی نہ صرف یہ کہ ساکھ ختم ہو گئی بلکہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کچھ بھی کرتے رہے نواز شریف صاحب اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ پھر وہ میدان میں آ رہے ہیں، لیکن وہ میدان میں آنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے 30-40 ہزار ووٹ لے کر اپنے ووٹ 1,20,000 کروا لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیا، اپنی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اب ایک رہ گئے تھے سمدھی صاحب، تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کل پیش کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک فراڈ قسم کا عمل ہے جو اس وقت جاری ہے، اور عملاً پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی انتخابی میدان میں، پورے پاکستان میں تو ویسے بھی وہ فارغ ہو گئے تھے، اب پنجاب سے بھی وہ مکمل ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب شعور کی سطح بلند ہو گئی ہے، اور شعور کی جب یہ سطح، اگر پاکستان میں کوئی عدالت سپریم کورٹ کے نام سے واقعی ایگزسٹ کرتی ہے اور چیف جسٹس نام کے کوئی صاحب بھی واقعی چیف جسٹس ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی پر اب انہیں ایکشن میں آنا چاہیے اور ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جو اصلی فارم 45 کی بنیاد پر نتائج کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے وہ تو ایک بالکل ہی بائزڈ ہو کر اس نے کام کیا ہے، لہٰذا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے بہت سارے کیسز کو اثر نو سننا شروع کیا، کچھ رائے قائم کرنا شروع کی، تو لوگوں نے سمجھا شاید کہ اب کچھ بنیادی طور پر لوگوں کو جو حقوق حاصل ہیں، لاپتہ افراد کے مسائل ہیں، جو چھوٹے صوبوں کے مسائل اور مشکلات ہیں، اور اسی طرح سے جو جمہوری آزادیاں سلب کی گئی ہیں ان پر کوئی بات ہوگی، اور اس انتخاب کو تو انڈو کر دیا جائے گا۔ لیکن آج تک تو قوم منتظر ہے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن بھی فائل کر رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس پورے انتخابی عمل کو فارم 45 کی بنیاد پر، کہ جہاں جہاں پر یہ لوگوں کے پاس موجود ہے، کمیشن قائم کر کے اثر نو نتائج کا اعلان کیا جائے تاکہ ملک میں اس کی حکومت بنے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو، جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے حکومت اس کی ہونی چاہیے۔ جعلی حکومت کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے ملک میں ایک عجیب و غریب صورت، غلام ابن غلام لوگ ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب امریکہ ہمارا ناطقہ بند کر دے گا، ہماری ایکسپورٹ ختم کر دے گا۔ بھائی 76 سال میں آپ نے یہی کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ حکومت اور اختیار رہا ہے، انہوں نے امریکہ کا غلام بنایا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ڈالر نہیں ملیں گے۔ قوم کی بیٹی کو بیچ دیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، ایک $100 بلین سے زیادہ، $150 بلین سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچ گیا امریکی جنگ میں ساتھ دینے کے نتیجے میں۔ پورا خطہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اپنے اڈے دے دیے، اپنا سب کچھ دے دیا۔
یہاں پر دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا, بلیک واٹر یہاں پر گھس گئی, را یہاں پر گھس گئی, کیا ملا ہمیں؟ تو یہ جو غلامی ہے, یہ تو ہر دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا تو ہمیں پائپ لائن نہیں بنانی چاہیے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. پاکستان کوئی ایسا گیا گزرا ملک تو نہیں ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, ہمارا دوست چائنا ہے, ہم وسط ایشیا سے بات کر سکتے ہیں, ہم ایران, افغانستان, روس, چائنا, وسط ایشیا کی ریاستیں, ان کے ساتھ ترکی ایک بلاک بنا سکتے ہیں, ہمیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم صرف اپنے مفادات دیکھیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. جزوی طور پر رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ بیوروکریٹس, پاکستان میں جرنیل اور فوجی افسران, پاکستان میں بڑے سیاستدان, جاگیردار اور وڈیرے, پاکستان میں ججز کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اسٹیٹ امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, جن کے بچوں کو وہاں پر ہمارے قوم کے پیسوں سے وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے, جنہوں نے پہلے سے وہاں پر اپنے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد یا تو کوئی محکمہ پکڑ لیں گے یا پھر امریکہ میں اور آسٹریلیا میں جا کر رہنا شروع کر دیں گے. اگر یہ سارے لوگ اپنے اسٹیٹ ان جگہوں پر رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے حق میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے مفاد میں کیسے سپورٹ کراچی سے ہوتی ہے؟ 67% ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے, 42% ٹیکس کراچی دیتا ہے. کراچی کی صنعتیں آدھی جو ہے وہ پورے ملک کی صنعتیں ملا لیں آپ, لیکن یہاں بنیادی طور پر گیس کا بحران ہے, صنعتوں کو پراپر گیس نہیں مل رہی, پریشر نہیں مل رہا. اب گرمیاں آئی ہیں تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا, لیکن نرخ اتنے بڑھا دیے کہ آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں, جبکہ پوری دنیا میں دوسرے ممالک سبسڈیز دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. ہماری پہلے سے جو چیزیں موجود ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے حکومت IMF کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. پانی یہاں پر انڈسٹری کو نہیں ملے, یہاں گیس نہ ملے, یہاں بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جائے تو صنعتیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو ایکسپورٹ نہیں ہوگی, جب صنعتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو بے روزگاری بڑھے گی, کوئی آلٹرنیٹ انتظام نہیں ہے. تو یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جو حکومتوں کی, اور پھر صوبہ سندھ تو وہ بدنصیب صوبہ ہے کہ جس میں لگاتار اب 16ویں سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت داخل ہو گئی ہے, اور اس سے پہلے بھی 50 سال میں کتنی مرتبہ حکومت کر چکے ہیں. MQM ہمیشہ اس کے اتحادی رہتے ہیں, اس وقت بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی MQM PP اور نون لیگ کا اتحاد ہے. اور MQM جس کو پورے شہر نے 1 لاکھ سوا لاکھ ووٹ نہیں دیے, اس کو جو ہے وہ نواز دیا گیا اور سارے کے سارے جعلی طریقے سے ان کے MLA MPA بیٹھ گئے, اور جو حرام اور ناجائز طریقے سے جیت کر آئے ہوں وہ سود کی حرمت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب لوگ ہیں, خود ایک ناجائز طریقے سے وجود میں آنے والی پارٹی ہو, اقتدار میں آنے والی پارٹی ہو, سیٹیں لینے والی پارٹی ہو, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر باتیں شروع کر دو. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے, جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہیں پاکستان کی تاریخ کا بدترین کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے MQM, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسلط کیا ہے ناجائز طریقے سے.